السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، دنیا والوں سے محبت مت کرو، اللہ سے محبت کرو، دنیا والوں کی محبت تمہیں برباد اور تباہ کر دے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین اور جمیل تھی، حسن کی ملکہ جادی اللہ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت نہیں مودت کی بھی کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ محبت بھرے پیار بھرے دن گزرتے گئے، حسین و جمیل دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو کفن دیا، اس کی تدفین کی، اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، اس قدر تو محبت کرتا تھا، کئی عرصے بیوی کی قبر پر بیٹھ کے جارو قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں قبر پر بیٹھ کے وہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں سے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک شخص ہے، قبر کے سرہانے بیٹھ کر جارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، رونے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا اے شخص کیوں رو رہا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ یہ میری بیوی کی قبر ہے، کہا میری بیوی بہت حسین اور جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اسے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر پر بیٹھ کے رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ یا تو اسے زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت واپس تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو خاموش ہو جائے گا، پھر چپ ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کرنے کے بعد قبر کے سرانے آئے، اسی قبر کے سرانے آئے، فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، وہ شخص اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا، کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اٹھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بولا لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس حبشی نے کہا یا حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا، اس زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھانا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، تم تو کہہ رہے تھے یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا۔ اس نے کہا یا حضرت 7 والی قبر میری بیوی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مر کر دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک قدم قبر پھٹی،
اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا یہی تو میری وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا ہے۔ میں اس کی قبر پر بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، مٹی جھاڑنے کے بعد کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب شوہر بیوی کی ران پر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ قبر سے سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے ایک بادشاہ کا بیٹا ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا۔ بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ پیروں کے نشانات کے ذریعے، گھوڑوں کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے ایک پیچھے جاتا سفر کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں میں شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تم میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا عقل سے کام لو، تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں سے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تم کون ہو؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی غلام ہوں۔ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑے ہو کہ یہ تینوں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کر قدموں میں جا گرا، کہنے لگا حضرت میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی غلام ہوں، میں تو اس شہزادے کی جر خریدی غلام ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں؟ وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹ کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تم مر جاؤ، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب وہ مری، جب وہ دفن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا، اور پھر ایمان کی حالت میں مرا جو کفر کی حالت میں مرا تھا، پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، تو وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے خدا تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر میں بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، زندگی تو نے غفلت میں گزاری۔ کاش جس قدر تم بیوی سے محبت کرتے تھے اس قدر تو اللہ سے محبت کر لیتا۔ خدا کی قسم آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔